بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، فرسٹ ایئر آج آپ کا اور میرا جو ہے پہلا دن ہے پڑھائی کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ آپ تمام بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رب زدنی علما پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس دعا کی مدد سے اللہ تعالیٰ ایک تو پڑھائی میں آپ کا دل لگائے گا اور دوسرا آپ کے پڑھنے میں برکت پیدا ہوگی۔ جی، تو آج ہمارا پہلا سبق جو ہم پڑھ رہے ہیں 11ویں جماعت کی اردو کا پہلا سبق ہے اپنی مدد آپ، اور یہ لکھا کس نے ہے؟ سر سید احمد خان نے۔ اپنا تعارف میں ایک دفعہ اور کروا دوں کہ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز ناہید ندیم ہوں اور شعبہ اردو سے میرا تعلق ہے۔ HOD ہوں اور آرمی پبلک ڈگری کالج میں پچھلے 17 سال سے تعلیم دے رہی ہوں۔ اچھا بیٹا، جب ہم کوئی چیز آپ کو پڑھاتے ہیں نا نصاب میں، تو اس کے پیچھے نا کچھ مقاصد ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو کیوں پڑھایا جا رہا ہے، کیا غرض ہے، کیا وجہ ہے، ہم نے کون سے آبجیکٹ سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ تو آج جو ہم آپ کو یہ پڑھا رہے ہیں نا اپنی مدد آپ، تو اس میں آج کا لیکچر جب آپ سن لیں گے تو آپ کس قابل ہو جائیں گے؟ ایک تو یہ کہ مصنف کے تعارف کو بیان کر سکیں، آپ کو پتہ چل جائے گا سر سید احمد خان کے بارے میں۔ پھر سبق کے مفہوم سے آگاہی کہ اس سبق میں سر سید احمد خان آپ کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ پھر ایک بات اور کہ معاشرتی اور مذہبی نقطہ نظر سے اپنی مدد آپ کی اہمیت، کیا اہمیت ہے اس چیز کی، اپنی مدد آپ کی، کہ جس پہ سر سید احمد خان نے اتنا زور دیا ہے کہ ایک پورا 3-4 صفحوں کا مضمون لکھ ڈالا۔ پھر حکومتی و عوامی معاملات میں اپنی مدد آپ کے کردار پہ گفتگو۔ جب ہم اس سے آگے بڑھیں گے تو ہم پھر اس پہ بات کریں گے کہ حکومت کے حوالے سے، عوام کے معاملات کے حوالے سے کس طرح اپنی مدد آپ کا جذبہ جو ہے مفید ثابت ہوتا ہے۔ پھر شخصی عروج و زوال کا سبب، ایک انسان کیسے عروج حاصل کر سکتا ہے اور کیسے زوال، اس کا فارمولہ آپ کو بتایا جائے گا۔ جی، مضامین کی فہرست کچھ یوں ہے کہ تفصیلی و تصویری تعارف مصنف پیش کیا جائے گا، پھر سبق کا تعارف ہوگا، پھر لیکچر کے اہم نکات کی تشریح۔ اب ظاہر بات ہے ہماری پریزنٹیشن 20-25 منٹ کی ہے، تو اس میں یہ آپ کا جو ہے 4 اور 5 صفحات کا پورا مضمون نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس مضمون میں کیا بات چھپی ہے، مصنف کیا بتانا چاہ رہا ہے، ہم آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر آپ کیا کریں گے، یہ ساری پریزنٹیشن دیکھنے کے بعد اپنی کتاب پڑھیں گے، کتاب پڑھ کے پھر جو اس میں مشکل چیز لگ رہی ہے، جو میں اس پریزنٹیشن میں نہیں کر سکی بیان یا آپ کو سمجھ نہیں آئی، پھر آپ سوالات کریں گے اور اپنے دماغ سے جتنے بھی اس سبق سے متعلقہ سوالات ہیں وہ پوچھیں گے، اور آپ کی سہولت کے لیے مشکل الفاظ کے معنی بھی اس میں دے دیے گئے ہیں۔ پھر ہم آپ کو ایک اسائنمنٹ بھی دیں گے۔ جی، یہ دیکھیں بچوں، یہ سر سید احمد خان کی تصویر بنائی ہے، یہ ہیں وہ عظیم لیڈر جنہوں نے مسلمانوں کو اس وقت میں سنبھالا دیا جب مسلمان بالکل مایوس ہو چکے تھے، ناکامی اور زوال ان کا مقدر بن چکی تھی، ہمت حوصلہ چھوڑ چکے تھے، تو آپ نے ان میں زندگی کی نئی روح پھونکی اور خضر راہ بن کر سامنے آئے۔ تو ان کی کچھ ان کے بارے میں کہ 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے اور 1898 میں علی گڑھ میں فوت ہوئے۔ انہوں نے کام کیا کہ علی گڑھ کا قیام تھا، سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، رسالہ تہذیب الاخلاق جو کہ بہت ہی مشہور ہوا تھا وہ جاری کیا، پھر رسالہ اسباب بغاوت ہند، آثار الصنادید، سفر نامہ لندن، یہ ان کی کچھ کتابوں کے نام ہیں۔ اچھا، سر سید جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم، بیک وقت، ایک رہنما بھی تھے، مضمون نگار بھی تھے، مورخ، تاریخ لکھنے والے بھی تھے، مذہبی مفکر بھی تھے اور ایک صحافی بھی تھے۔ آپ کا جو انداز بیان ہے وہ اسلامی تھا، اس میں روانی سلاست تھی، شستگی، بڑے سنجیدہ قسم کی گفتگو کیا کرتے تھے، تو یہ آپ کا کچھ انداز بیان کی خوبیاں ہیں۔ اچھا، آج کا جو آپ کا سبق ہے نا اپنی مدد آپ، یہ کہاں سے ماخذ ہے، ماخوذ کہاں سے ہے؟ سر سید احمد خان کے مقالات تھے، مقالات سر سید کے نام سے، اس کی جلد پنجم سے لیا گیا ہے، 5 جلدیں تھیں، جلد اول، دوم، سوم، چہارم، لیکن آپ کا یہ مضمون اپنی مدد آپ مقالات سر سید کی جلد پنجم سے لیا گیا ہے۔ اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اپنی مدد آپ صنف نثر کے حوالے سے کیا ہے،
تو بچوں یہ مضمون ہے۔ اب دیکھیں سر سید احمد خان کے حوالے سے آپ کو ایم سی کیوز آ سکتے ہیں، تو اس میں یہ جو آپ کی کتاب میں تعارف دیا ہے نا، یہ بہت ہی اہم ہے۔ آپ اس کو پوائنٹس میں یاد کر سکتے ہیں، جیسے تاریخ پیدائش 17 اکتوبر 1817، تاریخ وفات 1898، پیدائش دلی، والد کا نام محمد متقی، اور اپنے زمانے کے حوالے سے انہوں نے قرآن پاک، عربی، فارسی کی تعلیم حاصل کی، مذہبی رنگ نمایاں تھا، علوم کون کون سے سیکھے، فقہ، حدیث، قرآن مجید، اس کا اثر نو نئے سرے سے مطالعہ کیا، اور 1857 کی جنگ آزادی جسے انگریزوں نے بغاوت، غدر کا نام دیا تھا، اس وقت سر سید احمد خان بجنور میں تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تباہی نے ان کے دل پہ بڑا گہرا اثر ڈالا، مسلمانوں پہ بہت ہی زیادہ انگریزوں نے ظلم کیے، کہ بھی آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ نے ہمارے خلاف جنگ بلند کی، جنگ آزادی جسے آپ کہتے ہیں، وہ ہم تو اسے غدر، بغاوت کہتے ہیں۔ تو سر سید دیکھا کہ مسلمان تو اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ وہ مسلمان جو کئی سو سال دنیا میں حکومت کرتے تھے، آج بر صغیر پاک و ہند میں غلام بن کے رہ گئے، تو بہت دل پہ گہرا اثر ہوا، اور آپ نے ٹھانی کہ میں مسلمانوں کی اصلاح کروں گا۔ اب بچوں دیکھیں کسی قوم کی اصلاح کب ہوتی ہے؟ جب وہ قوم تعلیم کے لحاظ سے آگے ہو، ترقی کرے، لیکن مسلمان جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہے تھے، وہ علم حاصل نہیں کر رہے تھے، تو سر سید علم کے رستے پہ انہیں لے کے چلے۔ اس کی سب سے بڑی مثال علی گڑھ کالج ہے، جس کی انہوں نے بنیاد رکھی، اور پھر آپ نے عام مسلمانوں کی گھرانوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق کے نام سے جاری کیا تھا، جس میں بتایا گیا تھا اخلاق کس طرح ہمیں اخلاق جو ہے برقرار رکھنا ہے، کس طرح اپنی تہذیب کا مظاہرہ کرنا ہے، تو چھوٹے چھوٹے مضامین تھے جس میں بہت اچھی اچھی باتیں بتائی گئی تھیں۔ اچھا، سر سید کا ایک بڑا کارنامہ کیا ہے کہ سادہ اور آسان نثر ترویج فروغ دیا، کیونکہ پہلے پتہ ہے بچوں کیا ہوتا تھا کہ جو نثر لکھی جاتی تھی وہ مکفہ مسجع، مکفہ مسجع، سجی سجائی، مشکل، لیکن سر سید نے جو بات کہنی تھی سیدھے سادے الفاظ میں کہہ دی، اور آپ ادب برائے ادب کے قائل تھے کہ ادب کو کس لیے استعمال کیا جائے، ادب برائے ادب کے قائل نہیں تھے بلکہ ادب برائے اصلاح کے قائل تھے، کہ ادب سے اس ادب کو اصلاح کا ذریعہ بنایا جائے۔ تو یہ سر سید کی باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ آپ کے کثیر الانتخابی سوالات کی بھی تیاری ہو۔ اور سر سید کا اردو ادب پہ سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ وہ زبان جو پہلے صرف حسن و عشق کی باتیں کرتی تھی، داستانوی قصے، تخیلاتی باتیں، مافوق الفطرت باتیں، سر سید نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اردو نثر میں حقیقت نگاری اور اصلاح کا رنگ بھرا۔ اب آپ ان کی تصانیف کے نام بھی ضرور یاد کیجیے گا: آثار السنادید، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، مقالات سر سید وغیرہ۔ جی اب بات سنیں، جو ہمارا سبق ہے نا جس کا نام ہے اپنی مدد آپ، کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو چلیں قرآن پاک کے حوالے سے دیکھتے ہیں بچوں۔ یقیناً اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہیں بدل دیتے اس کیفیت کو جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی جب تک وہ خود اپنے حالات تبدیل کرنے پر آمادہ نہ ہو جائیں۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 ہے۔ پھر مشہور مقولہ ہے، قول ہے کیا؟ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ پھر چند میں آپ کو اشعار بھی پڑھ کے سناؤں گی تاکہ آپ کو مفہوم اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو جب آپ خود اپنی حالت نہیں بدل رہے تو اللہ کیسے بدلے؟ جب آپ ہی کوشش نہیں کر رہے، جب آپ ہی اپنی مدد آپ نہیں کر رہے، تو دوسروں سے کیوں امید لگائی ہوئی ہے؟ پھر ایک شعر اور دیکھیے: خود بخود ٹوٹ کر گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ جی آپ اپنے عمل سے اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، صرف بیٹھنے سے اور سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر ایک اور شعر: نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ محنت، مشقت، اس کے بغیر کبھی بھی آپ نگ نہیں بن سکتے۔ عقیق پتھر کو 100 دفعہ کٹنا پڑتا ہے تب وہ جا کے ایک حسین نگ، نگینے کی صورت اختیار کرتا ہے۔ تو آپ بھی جب تک محنت نہیں کرتے آپ کو کبھی کوئی بلند مقام نہیں مل سکتا۔
تو ہمارے آج کے لیکچر کے اہم نکات کیا ہیں؟ کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو آپ کے سبق کا جو پہلا پیراگراف ہے وہ اسی حوالے سے ہے۔ تو یہ آپ یاد رکھیں، یہ بہت ایک مشہور مقولہ ہے، کہنے کو تو ایک قول ہے، لیکن اس چھوٹے سے فکرے میں، جملے میں انسانوں کا، قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ یہ بات ایسی نہیں کہہ دی کہ اپنی مدد آپ کرو، پیچھے بہت کئی نسلوں کا تجربہ چھپا ہوا ہے، اس سے ثابت ہوا ہے یہ۔ تو لہٰذا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی مدد آپ نہیں کرتے نا، تو پھر ہوتا کیا ہے، ہم میں کام کرنے کی صلاحیت دم توڑ جاتی ہے۔ ہمیں ہوتا ہے ہمارا کام کوئی اور کر دے گا، تو وہ جو کام کا جوش ہے نا، اپنی مدد آپ کا، وہ دل سے مٹتا چلا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ غیرت، خودداری وہ بھی ختم ہو جاتی ہے کہ چلو کر لیں گے، ہمیں کیا ہے، ہم تو نہیں کر رہے، کسی دوست سے کروا لیں گے، کوئی ہمارے حکمران کر لیں گے، ہمارے ساتھی کر لیں گے، ہمارے لیڈر کر لیں گے، ہم کچھ نہیں کرتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی عزت، جو اصلی چمک دمک ہے ہماری، ہماری شخصیت ہماری عزت سے کے ساتھ ہے وابستہ، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کس صورت میں؟ کہ جب آپ کے دل سے اپنی مدد آپ کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور سر سید کے بقول کہ جب پوری کی پوری قوم یہ سوچ رہی ہے کیا کہ جی ہم تو کچھ نہیں کریں گے، جو کرنا ہے گورنمنٹ کرے، یہ اشارہ ہے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی طرف، تو کہہ رہے ہیں بتائیں کیوں کر یہ قوم ترقی کرے گی؟ تو یہ بات پہلے پیراگراف میں بتائی ہے سر سید نے۔ پھر دوسرے میں سر سید دوسرے پیراگراف میں کہتے ہیں کہ اچھی رعایا ہی ترقی کی ضامن ہے۔ یہ آپ بات یاد رکھیں کہ دیکھیں ملک بنتے ہیں لوگوں سے بنتے ہیں نا، خالی گورنمنٹ سے ملک نہیں بنتا، گورنمنٹ ہے رعایا نہیں، تو گورنمنٹ کیا کرے گی؟ لہٰذا ممالک جو ہیں وہ ترقی کب پاتے ہیں؟ جب ان کی رعایا باشعور ہو، اس میں کام کرنے کا جذبہ ہو، ترقی کرنے کا جذبہ ہو، شخصی محنت موجود ہو، اور یہ سچی ترقی کی بنیاد کیا ہے؟ شخصی محنت ہی ہے۔ تو لہٰذا اگر قوم گورنمنٹ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں کہ جی قوم گورنمنٹ ہی سب کچھ کرے گی، ہم نہیں کریں گے، تو پھر وہ بے مدد ہو جاتے ہیں، بے عزت ہو جاتے ہیں۔ تو سر سید نے واضح طور پہ اس سبق میں یہی کہا کہ ایشیا کے جو لوگ ہیں ان کا یہی حال ہے، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ جو کرنا ہے وہ گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ مانا گورنمنٹ کا بھی اس میں تھوڑا بہت ہاتھ ہوتا ہے، لیکن اصل ترقی کیا ہے؟ اصل ترقی وہی ہے جب قوموں کے اندر اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور ہر شخص میں پیدا ہو، تب گورنمنٹ بھی آپ کی بھلائی کے لیے جب ہی کام کرے گی جب آپ میں جذبہ ہے۔ جب آپ میں جذبہ نہیں تو گورنمنٹ کتنی بھی اچھی آ جائے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہ ایک فیکٹ ہے۔ اب اسی بات کو انہوں نے جو ہے پھر تیسرے پیراگراف میں بتایا کہ اچھی قوم سے ہی اچھی گورنمنٹ کا قیام ممکن ہے۔ دیکھیں آپ نے گورنمنٹ میں ووٹ دے کے بندے کو تو چن لیا، وہ بندہ آ گیا، 2 سال کے لیے آ گیا یا 5 سال کے لیے وہ آ گیا، لیکن قوم کیا صرف اس ایک انسان کی وجہ سے ترقی کرے گی؟ نہیں، اس وجہ سے نہیں کرے گی۔ تو پھر کیا ہے؟ گورنمنٹ سے انسان کے برتاؤ میں کچھ مدد نہیں ملتی، مگر عمدہ گورنمنٹ سے یہ فائدہ ہے کہ آدمی آزادی کے ساتھ اپنی قوائے عمل کی تکمیل اور اپنی شخصی حالت کی ترقی کر سکتا ہے، کہ گورنمنٹ اس کو اپرچونٹیز دے سکتی ہے، مواقع دے سکتی ہے کہ وہ حالات اچھے گورنمنٹ کر دے، لیکن ان حالات میں وہ شخص اپنے ذاتی چال چلن ہی سے ترقی پائے گا، ایسے نہیں کر سکتا وہ ترقی۔ تو لہٰذا بغیر محنت کیے آپ کو کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات بڑی اچھی سر سید نے لکھی کہ کوئی قانون گو وہ کیسا ہی ابھارنے والا کیوں نہ ہو، سست آدمی کو محنتی، فضول خرچ کو کفایتشوار اور شراب خور کو تائب نہیں بنا سکتا۔ کیا کوئی ایسا قانون ہے کہ جو کہ جی سارے جو سست آدمی ہیں وہ اس قانون کی بدولت ایکٹیو اینڈ سمارٹ بن جائیں؟ نو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا کوئی ایسا قانون بنایا حکومت نے کہ جتنے فضول خرچے ہیں وہ سوچ سمجھ کے پیسہ جمع کریں؟ نہیں، ایسا کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ یا شراب پینے والے توبہ کر لیں؟ اچھا کر لیں گے، حکومت کے سامنے چھپ کے پی لیں گے۔ تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ آپ کی اپنی ذات ہے، آپ اپنی اصلاح خود کر سکتے ہیں۔ تو پھر بلکہ یہ باتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ محنت سے، کفایت شعاری سے، نفس کشی سے، اس سے آپ کر سکتے ہیں۔ اور بچوں، قومی ترقی، قومی عزت، قومی اصلاح عمدہ عادتوں، اچھا چال چلن اور عمدہ برتاؤ کرنے سے ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا گورنمنٹ بڑے بڑے عہدے مل گئے
تو ملک ترقی کر گیا یا آپ ترقی کر گئے، نہیں. جب تک آپ کی اپنی شخصیت اچھی نہیں ہوگی تو آپ اس وقت تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر مزید چوتھے پیراگراف میں جو ہے سر سید کہتے ہیں کہ گورنمنٹ عوام کا عکس ہوتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گی، چھتوں پہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ڈھلان بنائی ہوتی ہے. یعنی کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی چھت ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو پانی ہے، وہ جو آپ نے ایک سوراخ بنایا ہوتا ہے پائپ، وہ پانی اس کی طرف آتا ہے اور وہاں سے پھر وہ پانی نکل جاتا ہے سارا. اسے پنسال کہتے ہیں ہم اردو میں نا اس کو، وہ جو ڈھلان بنی ہوتی ہے اور پانی سب جمع ہو کے اس کے رستے سے بہہ جاتا ہے. تو گورنمنٹ عوام کا عکس ہوتی ہے. عوام ہے پنسال. گورنمنٹ کتنی بھی اونچی ہو، اس کو کھینچ کے اسی پنسال میں آنا ہے. پانی بھاؤ سے اوپر سے نیچے ہی بہے گا. تو اگر عوام خراب ہے تو مجبوراً گورنمنٹ کو بھی خراب ہی بننا پڑے گا. اور اگر عوام اچھی تہذیب یافتہ ہے تو حکومت کو بھی اچھا بننا پڑے گا. اور یہ تو قرآن میں ہے کہ تم پہ کیسے حکمران اتارے جاتے ہیں، جیسے تم ہوتے ہو، جیسی عوام ہوتی ہے ویسے ہی حکمران اتارے جاتے ہیں. تو لہٰذا سر سید نے بالکل یہ بات صحیح کہی ہے کہ جس طرح پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے، اور جاہل خراب نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسی اکھڑ حکومت، سخت حکومت کرنی پڑتی ہے. تو انہیں قابو میں کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. تو کیوں نہ اپنی اصلاح کر لی جائے. تو اصل میں اس پورے لیکچر میں جو ہے سبق میں مصنف سر سید احمد خان نے آپ کو یہی بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ شخصی اصلاح ضروری ہے. اگر ہر شخص اصلاح کر لے گا تو پورا معاشرہ اچھا ہو جائے گا. پورا معاشرہ اچھا ہو جائے گا تو گورنمنٹ ظاہر بات ہے بڑے اچھے رولز ریگولیشن بنائے گی، پورا ملک اچھا چلے گا. جی اس کے بعد 5ویں پیراگراف میں بتایا کہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہوتی ہے. اور یہ تجربوں سے ثابت ہے کہ کسی ملک کی خوبی اور عمدگی اور قدر و منزلت بلندی وہاں کی گورنمنٹ کے اچھے ہونے سے زیادہ کس پہ ہے؟ ملک کی رعایا کیسی ہے، ان کا چال چلن، اخلاق، عادات، تہذیب، شائستگی یہ کیسی ہے. کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، لوگوں سے مل کے قوم بنتی ہے. اور کیا ہے، ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مردوں، عورتوں اور بچوں کی ترقی کی ضامن ہے جن سے وہ قوم بنی ہے. تو سب اس طرح مل کے ترقی کے رستے پہ چلتے ہیں، تبھی ایک جو ہے اچھی قوم، اچھا ملک سامنے آتا ہے. پھر 6-7ویں پیراگراف میں سر سید کیا کہہ رہے ہیں؟ قوم اپنی حالت پر غور کرے اور اصلاح کرے اور پھر مزید اصلاح کرے، یہ کہا ہے. اور بہت اچھی بات لکھی ہے انہوں نے کہ قومی ترقی مجموعہ ہے کس چیز کا؟ شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی. یعنی ہر شخص محنت کو اپنائے، خوددار ہو، ایماندار ہو، ہمدرد ہو، تو اس سے کیا حاصل ہوتی ہے؟ قومی ترقی. اب اس کے متضاد الٹ قومی زوال، قومی تنزلی، وہ کس کا مجموعہ ہے؟ وہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیوں کا. تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح قومیں ترقی کی حالت میں پہنچتی ہیں اور کس طرح قوم زوال کا شکار ہوتی ہیں شخص کی وجہ سے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. پھر سر سید مزید کیا بتاتے ہیں؟ براہ راست بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو، غور کرو. تمہاری قوم کی شخصی زندگی کا چال چلن کس طرح عمدہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک معزز قوم بن جاؤ. اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں ہر چیز میں اصلاح کریں. اور وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا جو طریقہ تمہاری تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل اشغال کا تمہاری اولاد کے لیے ہے، اس سے ان کے شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ حاشا و کلا، ہرگز ہرگز نہیں. کیونکہ اس وقت کے مسلمان جو تھے وہ انگریزوں سے نفرت کرتے تھے کہ یہ انہوں نے جی ہم سے حکومت چھین لی، ہم تو کئی سو سال سے حکومت کرتے چلے آئے تھے اور آج ہم غلام ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ نفرت کا یہ انداز کیا کہ انہوں نے تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دی.
وہ صرف بچوں کو اپنے مدرسے بھیجتے، وہاں صرف قرآن شریف پڑھتے اور گھر آ جاتے. اب جب تعلیم چھوڑی تو ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہو گئے، ترقی بھی نہیں کر سکتے تھے، پھر ظاہر بات ہے کوئی اچھی جابز ان کو نہیں مل رہی تھی. تو بالکل مسلمان کا مورال ڈاؤن ہو چکا تھا ہر لحاظ سے. ایک تو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، پھر تعلیمی اعتبار سے پیچھے، اور چونکہ تعلیمی اعتبار سے پیچھے تو ترقی بھی نہیں ان کو مل رہی تھی. تو مسلمان پیچھے سے پیچھے چلے جا رہے تھے. اسی لیے سر سید جو ہے تعلیم کا علم بلند کیا کہ علم حاصل کرو. اور بڑے ایک شعر ہے اقبال کا، طرز کہن پہ اڑنا، دوبارہ سے سنیں، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. یعنی جو قومیں نئے قانون کو نہیں مانتی، آئین کو نہیں مانتی، پرانی باتوں پہ اڑی رہتی ہیں، تو پھر وہ ترقی نہیں کر سکتی. یہی بات سر سید نے سمجھائی کہ ترقی کرنے کے لیے تمہیں تعلیم حاصل کرنی پڑے گی. پھر دیکھیں بہت اچھی بات بتائی انہوں نے مزید. سر سید جو ایک بات بتاتے ہیں، اور جو آپ کے اکثر شارٹ کویسچن میں بھی آ جاتی ہے، کہ اصلی غلام کون ہوتا ہے. تو سر سید کہتے ہیں کہ در حقیقت اصلی غلام وہ شخص نہیں ہے جس کو ایک خدا ناترس شخص نے یا ظالم آقا نے قید کیا ہوا ہے، خرید لیا ہے، یا کوئی خود مختار اور گورنمنٹ ہے جس کی آپ رعایا ہیں اور گورنمنٹ بڑی ظالم ہے، تو وہ بھی اصلی غلام نہیں. تو اصلی غلام کون ہے پھر؟ مطلب آقا ظالم ہے پھر بھی آپ غلام نہیں، گورنمنٹ خراب ہے پھر بھی آپ غلام نہیں، تو غلام کیسے بنیں گے؟ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا متی اطاعت کر رہا ہے، اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے، سیلفش لائف گزار رہا ہے، اپنی قوم کی پرواہ نہیں کر رہا، تو وہ اصلی غلام ہے. وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہو، وہ بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنمنٹ سے یا اچھے انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت وہ خود دور نہ کریں. تو لہٰذا جب تک انسان یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری اصلاح ہماری گورنمنٹ ہی کرے گی، یا اچھا انتظام گورنمنٹ کرے گی تو ہم ترقی کریں گے، تو باتیں بالکل خیال ہیں، فانوس خیال، روشن سے خیال ہے جو کہ بس آپ ایک چکر لگا رہے ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ بات بڑی وہ ہے جو سر سید بار بار مسلمانوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. پھر جو ہے سر سید جان اسٹیورٹ مل کا ایک کال بھی نقل کرتے ہیں، اور یہ جان اسٹیورٹ مل جو ہے نا ایک بہت بڑے دانا حکیم گزرے ہیں، بہت عقل مند آدمی تھے. تو ان کا کال کیا انہوں نے لکھا ہے سر سید نے کہ ظالم اور خود مختار حکومت بھی زیادہ خراب نتیجے پیدا نہیں کر سکتی اگر اس کی رعایا میں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی موجود ہے. مطلب حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیوں؟ کیونکہ رعایا اسٹرانگ ہے نا، رعایا کو پتہ ہے مجھے اصلاح کہاں کرنی ہے، مجھے ترقی کہاں کرنی ہے، تو حکومت کیسی بھی ظالم ہو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. اور جو چیز کہ شخصی اصلاح اور شخصی ترقی کو دبا دیتی ہے وہ کیا ہے؟ اپنی مدد آپ نہ کرنے کا جذبہ. تو پھر یہی آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ اپنی مدد آپ نہیں کر رہے تو یہی آپ کی ظالم گورنمنٹ ہے، اور اگر آپ اپنی مدد آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کی گورنمنٹ بھی اچھی ہے. اس لیے سر سید کہتے ہیں کہ در حقیقت وہی شے اس کے لیے ظالم و خود مختار گورنمنٹ ہے، پھر اس شے کو چاہو جس نام سے پکارو. یہ جان اسٹیورٹ مل کا کال ہے، یہ شارٹ کویسچن میں آپ کو آ سکتا ہے، جو صفحہ نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے، پورا 4 لائنوں کا ہے. تو یہ آپ یاد کریں گے، اس کو ایز اٹ از آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے الفاظ ہیں نا، اس لیے. تو آپ اس کو ذرا ایک دو دفعہ اور پڑھ لیجیے گا. تو یہ بات سر سید نے بتانے کی کوشش کی ہے، بار بار بتا رہے کہ بھائی خود ہی کوشش کرنی ہے، خود کوشش کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. پھر 9ویں 10ویں پیراگراف میں جو ہے سر سید عمل ضروری ہے، عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس میں وہ سر سید ہمیں کیا بتا رہے ہیں، بڑی اچھی مثال سر سید پیش کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ کیا لالہ اشرفی مل، یہ صفحہ نمبر 5 کا جو ہے آخری پیراگراف میں سر سید آپ سے بات کر رہے ہیں کہ کیا لالہ اشرفی مل جو ہر روز لکشمی کی پوجا کرتے ہیں، ایک فرضی نام رکھ لیا ہندو کا، لالہ اشرفی مل جو سود پہ کاروبار کرتا ہے، لکشمی دولت کی پوجا کر رہا ہے اور بے انتہا دولت رکھتے ہیں، بہت دولت ہے لالہ اشرفی مل کے پاس. انسانوں میں کچھ قدر و منزلت کے لائق گنے جاتے ہیں، کیا لوگ بھی ان کی عزت کرتے ہیں؟ جواب ہے نہیں. عزت سے دولت سے عزت نہیں خریدی جا سکتی. عزت آپ کی اپنی جب شخصیت کو سنوارتے ہیں، نکھارتے ہیں، جب عزت ہوتی ہے.
دولت سے عزت نہیں ہوتی، ورنہ لالا اشرفی مل تو بڑے امیر ہیں لیکن پھر بھی ان کی عزت نہیں کی جا رہی. تو لہٰذا سب سے اہم چیز کیا ہوئی کہ دنیا کی معزز قومیں کون سی ہیں جنہوں نے اپنی مدد آپ کا جذبہ اپنایا اور ترقی کی، اور انہوں نے دوسروں پہ بھروسہ نہیں کیا. انہیں کسی خضر کی تلاش نہیں تھی. خضر آپ جانتے ہیں نا کہ ہم داستانی قصوں میں پڑھتے چلے آئے کہ کہتے ہیں کہ نبی ہیں کہ جنہوں آب حیات، ایک ایسا پانی پیا جس سے وہ کبھی نہیں مریں گے، اور وہ مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں. تو سر سید کہہ رہے ہیں خدا را اے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں، تم کسی خضر کی تلاش میں کیوں ہو؟ تم خود کیوں نہیں اپنی خضر بن جاتے؟ تم خود کیوں نہیں اپنی رہنمائی، خود اپنی مدد آپ کر کے حاصل نہیں کرتے؟ اور پھر کیا کہتے ہیں سر سید، اوروں پر بھروسے سے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں ایک الگ الگ اصول ہیں. اوروں پر بھروسہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان تباہ ہو جاتا ہے. اور اپنی مدد آپ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری برائیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو کتنی اچھا دیکھیں یہ جذبہ ہے. یا آخری لائن سنیں آپ، اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے مخالف ہیں. پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے. پچھلا کون سا؟ اپنی مدد آپ، بدیاں برائیاں ختم. اور پہلا خود انسان کو، پہلا کون سا؟ دوسروں پہ بھروسہ، اپنی مدد آپ نہ کرنا، یہ آپ کو تباہ کر دیتا ہے. بقول اقبال، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو بچوں شخصی چال چلن بہت ضروری ہے. شخصی چال چلن پہ عبور حاصل کیے بغیر آپ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. پھر سر سید ہمیں جو ہے صفحہ نمبر 6 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ولیم ڈریگن جو ہے یہ آئرلینڈ کا بہت ہی مشہور انجینئر تھا، جس نے بے شمار بڑے بڑے کام کیے. بہت بڑی ریلوے ٹریک بچھایا، اور جی بڑے بڑے تالاب بنائے، اور بڑے بڑے بازار بنائے. اور یہ جو ہے ڈبلن کیا ہے؟ آئرلینڈ کا دارالحکومت ہے. وہاں ایک بہت بڑی نمائش گاہ تعمیر کی. تو اس کو بڑا اچھے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، ولیم ڈریگن کو. تو ولیم ڈریگن نے ڈبلن کی نمائش گاہ دستکاری میں کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا، جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں اسی وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں. ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، مگر میرے دل میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے، ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں یا نہیں. میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جاویں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پہ استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ کی قوی توقع اپنی بہتری کے لیے نہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی بہتری کیسے کریں گے، قوی مضبوط بنائیں گے، جب ہم اپنی مدد آپ کریں گے. مزید ولیم ڈریگن کیا لکھتے ہیں؟ استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے. امپورٹنٹ جملہ ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے. استقلال، مستقل مزاجی اور محنت، اس سے آپ کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. اگر ہم ایک دلی ولولے اور محنت سے کام کیے جائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے سے زمانے میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام اور خوش اور آزادی کی ہو جاوے گی. یہ کتنی اچھی باتیں دیکھیں آپ سے شیئر کر رہے ہیں. اور سر سید کہیں جان اسٹیورٹ مل کا ذکر کر رہے ہیں، کہیں ولیم ڈریگن کا ذکر کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ انگریز اور یورپین لوگوں کی تعلیمات سے کافی متاثر ہیں. اب بچوں آپ کی سہولت کے لیے نا اس میں نے دیکھیں یہ بھی رکھا ہے الفاظ معنی وغیرہ جو ہیں، تاکہ آپ کو ذرا مسئلہ نہ ہو. تو دیکھ لیجیے مشکل الفاظ کے معنی بھی ہیں. یہ دیکھیے تو آپ اس کی ذرا ہیلپ لے سکتے ہیں. یہ آپ کا جو ہے اسائنمنٹ ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ پہلے پورا سبق پڑھیں گے اور پھر آپ جو ہے اس کا جواب دیں گے. اور کیسے دیں گے؟ آپ واٹس ایپ پہ جو میرا ذاتی نمبر ہے اس میں آپ مجھے اس کا آنسر دیں گے. 1 کا آنسر جو بھی آ رہا ہے، الف بے جیم دال جو ہے وہ لفظ لکھ کے مجھے بھیجیں گے. تو اس طرح آپ نے سارے ایم سی کیوز جو ہیں حل کرنے ہیں. جی یہ 20 ایم سی کیوز سے جو آپ نے حل کرنے ہیں، اور مشقی سوالات میں آپ کو اگلے لیکچر میں کرواؤں گی
لیکن جاتے جاتے پھر آپ کو بتاتی چلوں کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں میں اس زمانے میں جب وہ غلام تھے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، ان کا مورال ڈاؤن تھا، ہمت حوصلے پست تھے، انگریزوں کو برا سمجھتے تھے، انگریزی تعلیم کو برا سمجھتے تھے، سائنسی علوم حاصل کرنے کو برا سمجھتے تھے. تو ایسے میں سر سید نے ان کو جگایا اور انہیں عمل کی طرف آمادہ کیا، اور انہیں یہ کہا کہ اپنی شخصی حالت کو بہتر بناؤ، عمل کی. جس طرح انہوں نے نا اس چیپٹر کے آخر میں لارڈ بیکن کا کال صفحہ نمبر 7 پہ کوٹ کیا ہے سر سید نے کہ علم سے عمل نہیں آ جاتا، علم کو عمل میں لانا علم سے باہر اور علم سے برتر چیز ہے. مطلب کہہ رہے ہیں کہ علم جو ہے اس کے ساتھ عمل بھی آپ کو کرنا پڑے گا، تبھی آپ کامیاب جو ہیں بن سکیں گے. اور سر سید نے بہت زیادہ زور دیا ہے اس سبق میں شخصی چال چلن پر، اپنے آپ کو صحیح بنانے پر. اور بہت زیادہ سر سید نے زور کس پہ دیا کہ علم تو حاصل کرو لیکن ساتھ ساتھ لائف ایجوکیشن. یہ بھی صفحہ نمبر 7 پہ آپ کو ملے گا. لائف ایجوکیشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مکتبہ، مدرسہ، کالج، اس میں کیا ہے، صندوق میں یا الماری میں کسی بڑے کتب خانے میں رکھا ہوتا ہے. ہمیں کتابیں مل جاتی ہیں، لائبریری میں کتابیں ہیں، ہم نے بکسوں میں رکھی ہوئی ہیں، الماریوں میں رکھی ہوئی ہیں. لیکن لائف ایجوکیشن کیا ہے؟ مگر زندگی کا برتاؤ وہ کیا ہے؟ اس کا علم ہمیں ہر وقت مل رہا ہوتا ہے، دوستوں سے ملنے میں بھی، گھر کے رہنے سہنے میں، شہر کی گلیوں میں، صرافہ کی دکان میں، ہل جوتنے میں، کپڑا بننے کے کارخانوں میں، اور ملوں میں کام کرنے، ہر طرح جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں، لائف ایجوکیشن سیکھ رہے ہیں. تو ہمیں علم کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا جو لوگوں کے ساتھ رویہ برتاؤ ہے وہ بھی صحیح کرنا ہے. تو سر سید نے بہت ہی زیادہ مسلمانوں کو زور دیا ہے کہ آپ اپنے کردار کو صحیح کریں. تو جاتے جاتے ایک شعر پڑھتی چلوں. ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. یہی سر سید چاہتے تھے. چلیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل مشی سوالات اور اس چیپٹر کے حوالے سے کچھ اور کام لے کر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.